چلیں نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اپنا کمپٹیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے تلاوت یہ آیت نور سورہ نور کی آیت نور انشاءاللہ تعالی آج ہم تلاوت سنیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں دعوت دیتی ہوں سب سے پہلے صبیحہ قاضی کو، ٹھیک ہے، وہ آئیں اور اپنی شروع کریں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اگلی پارٹیسپینٹ انشاءاللہ تعالی میں بلاتی ہوں حسنہ خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ جزاک اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جزاک اللہ۔ پارٹیسپینٹ نغمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بارک اللہ فی علمک. الحمدللہ بہت اچھا. چلیں نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے پاس بلقیس. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بارک اللہ فی علمک. الحمدللہ بہت اچھا سنائیں. چلیے ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے کوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ فی علمک. الحمدللہ بہت اچھا سنایا الحمدللہ سب نے ماشاءاللہ. ابھی میں رافیہ نیک پارٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ فی علمک. الحمدللہ سبھی لوگوں نے کافی اچھا الحمدللہ سنایا. نیکسٹ کمپلیٹ ہو گیا. جی الحمدللہ بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم. بہت اچھے سے سب کی تلاوت تھی، بہت سننے اچھا لگ رہا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی آوازوں کے ساتھ، صحیح مخارج اور صحیح تجوید اور ترتیل کے ساتھ. چلے ابھی نیکسٹ کمپٹیشن ہم لوگوں کا شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ٹاک، شارٹ ٹاک یا اس کو ریفلیکشن بولیں گے یا جو بھی تاثرات یا جو بھی ہے. تو سبحان اللہ اس میں بھی اپنے الحمدللہ 6 پارٹیسپینٹ ہیں. ہاں ایک ایک کر کے ہم کسی کو بھی بیچ میں سے بلائیں گے. اوکے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں اپنے اس کمپٹیشن میں نفیسہ قاضی کو کہ وہ آئے اور اپنا ٹاک سٹارٹ کرے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ہمارے بلو ٹیچرز جنہوں نے ہمیں موقع دیا. تو ابھی جو سورہ مومنون کی آیت گزری، آیت نمبر 102 and 3، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو یہ دو آیتیں مجھے کافی ہٹ کر گئی کہ اگر قیامت کے دن، اور قرآن میں ابھی ہم نے پڑھے کہ بہت کم ٹائم کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، جب پوچھا جائے گا کتنا ٹھہرے تو کہیں گے کہ 1 دن یا اس سے بھی 1 دن کا کچھ کم حصہ. تو جتنا کوالٹی ٹائم ہمیں ملا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس کو ذکر کے اعتبار سے اور ہمارے قیامت کے دن جس چیز سے پلڑے بھاری ہوں گے
اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. تو میں نے کچھ یہاں پہ یہ پوائنٹس نکالے ہیں تو میں بتاتی ہوں, آپ سب غور سے سنیں کہ قیامت کے دن میزان کو جو بھاری کرنے والے کچھ افضل ذکر ہے اور اعمال ہے. اس میں سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. جب انسان قیامت کے دن ایک نیکی کو ترسے گا تو فرشتہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کر آئے گا جس پہ یہ کلمہ لکھا ہوگا, تو یہ میزان کو بھر دے گا. اور جو سیکنڈ ہے کہ الحمدللہ کہنا, تو صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ کہا, کہ جو انسان رب کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر ہر حال میں خوش رہے اور شکر کے ساتھ یہ الحمدللہ کلمہ ادا کرے, تو اس کا بھی اس دن وہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا. پھر تھرڈ ہے, اس کو کہتے ہیں کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی سخیفتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمے کہنے میں بہت ایزی ہے, لیکن فائدہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اس کا وزن اتنا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے اس کلمے کے ایک مرتبہ پڑھنے کے حساب سے. پھر چوتھی چیز ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق یہ ہے کہ نرم بات, اچھی گفتگو, عدل اور انصاف کے ساتھ آپ کو حق بات کہنا ہے, حلال کی تلاش کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے, ہمیں اپنے گھر والوں پر اسرت کرنا ہے. تو جو شخص یہ حسن اخلاق پیش کرے گا تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا ایسا شخص. اور پانچویں بات ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بھی کلمے بہت زیادہ افضل ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور اگر وہ اجر پانے کی نیت سے اور صبر کرتا ہے تو اس والد کو بھی قیامت کے دن میزان میں اس کا بھی یہ اجر بہت بھاری ہوگا, تو جیسے صبر کرنے والوں کو. اور چھٹا ہے کہ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات, یہ جب ہم تشدد میں پڑھتے یا ایسے بھی یہ دعا کریں گے تو جو پڑھے گا اس کا نام اعمال آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے برابر, جتنے بھی لوگوں کی نیکیاں ہو وہ اتنی نیکیوں کے برابر اس ایک بار پڑھنے سے نیکی لکھ دی جائے گی. پھر سیونتھ ہے کہ میت کا جنازہ پڑھنے پر اس شخص کے لیے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی لکھ دی جائے گی, اور جو میت کو دفنا کر آئے گا اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی لکھ دی جائے گی. پھر 8 ہے کہ ایک کھجور کے برابر جو صدقہ کرے تو یہ اس کا ثواب ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں یہ ثواب جائے گا, اور اس کا بھی ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, جو انسان اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے غصہ کرے گا, مطلب ذاتی طور پہ پرسنلی ہمارا کچھ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ نا اتفاقی تو ہم غصہ کرتے ہیں, لیکن جو اللہ کے لیے, دین کے لیے, رسول کے لیے غصہ کرے تو یہ بھی چیز اس کا عمل میزان کو بھر دے گا. پھر دین کی دعوت کو عام کرنا, گھر والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو بتانا, اور ایک دائی کا فرض ہے. ہم طالب علم ہیں تو ابھی جب ویکیشن پہ جا رہے ہیں یا اس 3 months کے جو بھی ہم لوگوں کو ٹائم ملے گا تو بہت اچھے سے ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں, اور خالی ٹائم میں بھی تو اپنے کانٹیکٹ والوں کو اچھی باتیں پہنچانا ہے. تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہوگا جیسے چین سسٹم کے حساب سے, جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک عمل کرے گا اور اس کے بعد دائی کا جو بات جہاں تک بھی پہنچے گی تو جتنے عمل کرنے والے ہوں گے ان کا سب کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد تک پہنچا, اس نے نماز پڑھی تو گویا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے حج کا احرام پہنا اور حج کیا. تو یہ عمل 5 times کریں گے تو 5 times ڈیلی حج کا ثواب ملے گا. یہ صحیح ترغیب کی روایت سے ہے. اور دین کے راستے میں گرد و غبار جھیلنے والے کے لیے کستوری کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ نوازے گا, اور قرآن سکھانے والوں کے لیے, عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں
یہ سب کرنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ جیسے جہاد کیا تو اللہ کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور جو لوگ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں انہیں بھی اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. پھر توبہ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، استغفار کثرت سے کرنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو، گناہ چھوڑنے والوں کو، فساد سے بچنے والوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ کی راہ میں شہید ہوگا جو، اسے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ کی طرف رجوع جو کرے گا، مغفرت مانگنے والوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. قرآن سننے والوں کو، قرآن سمجھنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والوں کو، بیماری پر صبر کرنے والوں کو، گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو، رحمت کی دعا مانگنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے والوں کو رحمت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوگی. اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اسماء الحسنہ سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تہجد کی نماز کی غور و فکر کرنی ہے، اس میں دعا کرنی ہے، اور اسراف سے بچنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، نماز کے بعد ذکر اذکار کرنے ہیں. اور ایک سب سے زیادہ عمل کی بات ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنت موقدہ پڑھے تو جو ہمیشہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا گیا ہے. اور ذکر کی محفل میں حاضر ہونے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے. آپس میں ترک تعلقات نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں گے تو بھی رحمت حاصل ہوگی. مسنون دعائیں، نیکی کے کاموں کا عمل اور فکر کرنا، رکوع سجدے کے درمیان دعائیں کرنا، سید الاستغفار، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوگی. ان چیزوں سے رحمت حاصل ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ مرے فوت ہو تم میں سے کوئی شخص مگر یہ کہ اللہ کے متعلق نیک گمان رکھتا ہو، کامل ایمان کے ساتھ وفات ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملائے، اور وہاں پہ ہم سب کے میزان کے جو پلڑے ہوں گے انشاءاللہ بھاری ہوں گے. ہم ان تمام جو ابھی ہم نے پڑھا اس پہ ہم عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کی یہ چیزیں کوششیں قبول کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. الحمدللہ بہت اچھے سے اور آپ نے بتایا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بہت سی برکت ڈالے علم اور اخلاص میں. چلے نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے زینب. پلیز کوئی ٹائمنگ کا یہ رکھے، ہم تھوڑا اٹھ جاتے جگہ پہ سے کچھ ڈھونڈنے کرنے. تو اس کے لیے کوئی ٹائمنگ اگر لگا ہے نا کہ 5 منٹ کا، جب ہو جائے گا تو پھر وہ آپ بتا دیں. اوکے پارٹیسپینٹ کو. چلے جزاک اللہ خیر. زینب اب ہم دعوت دیتے ہیں اپنی بہن زینب کو کہ وہ آ کے اپنے تاثرات پیش کرے. نہیں، وہ جو ٹاک ہے اس کے بارے میں، عشر ذو الحج کے بارے میں، وہ بتانے کے لیے. جی زینب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری سسٹرز اور ہمارے ٹیچرز کو سبھی کو جی ابھی ہم ذی الحج مہینے کے کچھ فضائل بیان کریں گے جو ابھی آنے والا ہے. ہم فضائل سنیں گے اور اس میں کچھ اعمال بھی ہم جو انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے اور اس مہینے میں عید الاضحیٰ مقرر کر دی ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عاشر ذی الحج کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے. سورہ فجر 1 آیت سے 4 آیت تک. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تمام افضل عبادتیں اکٹھا ہوتے ہیں اس مہینے میں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج. اس مہینے میں ہمارا دین مکمل ہوا. یہ قربانی کا مہینہ ہے اور یوم عرفات کا دن مغفرت کا دن ہے. ایک فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کرتے چلوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دن کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل ان دنوں میں اللہ کو محبوب ہے. صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جہاد بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے اور جان اور مال دونوں لے کے جائے اور وہ ختم ہو جائے. عاشر ذی الحج
اس میں کچھ کرنے والے اعمال بتاتے ہیں ابھی. نیک عمل میں سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے. ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھیں. کچھ تکبیرات جو اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں. پہلا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. تیسرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھا ہے سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پہلے ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہم جب تکبیرات پڑھیں گے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے، کثرت سے بیان کریں، دن کے تمام حصوں میں بیان کریں، چلتے پھرتے، دنیا کے کام کرتے کرتے، نماز کے بعد اللہ کے ذکر کو کثرت سے بیان کریں. 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ پہلے اور اگلے سال کا کفارہ بنیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نفل نماز کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لے. بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے ذریعے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، صدقہ کریں، جتنی نیکیاں کر سکتے اتنی کوشش کریں، نیکیوں میں سبقت رکھیں اور آگے بڑھیں. گناہ کبیرہ سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے پرہیز رکھیں اور بیکار اور لہو باتوں سے پرہیز رکھیں. اب ہم کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال پیش کریں گے اپنی طرف سے. جو حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ ریزنز کے لیے، بٹ کوشش کرتے ہیں یا پھر انشاءاللہ کریں گے جو حج کی سفر کی تیاری کے لیے. پہلے اپنی نیت درست رکھیں، اپنی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ارادہ کرے، طلب کرے، امید کرے اور اپنی جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرے. حج کے ارکان کے بارے میں علم حاصل کریں، اپنا حج کا سامان تیار کریں، چھوٹی یا سے چھوٹی جتنا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، 1 مہینے میں ایک بار یا پھر 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے، 5 KD 10 KD 500 روپیز 100 روپیز جتنا آپ نکال سکتے ایک انویلپ میں آپ نکالیں اور اس میں لکھیں کہ اپنے حج کے سفر کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آسانی کریں گے. جو کوشش آپ کر سکتے سفر کے لیے ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، تلبیہ کریں، استغفار کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ضرور حج نصیب کریں گے. انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کو حج نصیب فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. ماشاءاللہ بہت شارٹ میں اور بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ہم سب کو. اگلی پارٹیسپینٹ ہے اپنی صبا مقدم. ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، میں بھی میوٹ ہو گیا ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. میم آن میوٹ ہے، میوٹ نہیں ہوتا. چلے استغفار کیجیے آپ لوگ. ٹائم اپنا ابھی سنے نا ذکر کی کتنی فضیلت. سبحان اللہ. نفیسہ اور زینب دونوں نے بتایا. الحمدللہ.
डिस्कनेक्ट हुआ होगा कुछ। कनेक्ट हुआ, तब तक किसी और को बोल सकते हैं। जी 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 इंशाल्लाह से। चले हम दावत देते हैं राफिया को कि वो आए और अपना टॉक पेश करे। जी राफिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम हमारा जरा ऑफ टॉपिक है, मतलब हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों से। जी जी, कोई हर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, आपको बस टाइम है, आप अपने टाइम से जो कुछ हम लोग को देना चाहते हैं हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप सबके सामने अल्लाह के परफेक्ट कलाम में जो स्पीच में चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में वॉकिंग चलने के लिए मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। अब जैसे वर्ड्स देखा जाए तो स्ट्रोलिंग, वॉकिंग, रशिंग, रेसिंग, रनिंग, ये सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग इंटेंसिटी बताते हैं, एक सिचुएशन की अलग अलग इंटेंसिटी बताते हैं सारे वर्ड्स। जैसे स्ट्रोल अगर हम कहें कि हम स्ट्रोल कर रहे हैं, टहलना, तो ये बहुत ही कैजुअल होता है। और वॉक जो है ये किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए होता है। अगर हम कहें कि हम रश कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो ये अर्जेंसी बताता है कि किसी चीज की अर्जेंसी है। रेस है, ये उससे भी ज्यादा इंटेंस है, और इनमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रनिंग में होती है। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम कहें तो अगर हम ये सारे वर्ड्स कुरान में देखते हैं तो सूरह अनकबूत आया नंबर 20 में अल्लाह ताला कहते हैं सीरू फिल अर्द, कि जमीन में चलो फिरो, और चल फिर कर रिलैक्स होके अल्लाह ताला के कायनात में गौर फिक्र करो। तो अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया सीरू, और ये बहुत कैजुअल स्ट्रोल है। फिर नेक्स्ट अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं कि फसाउ इला, अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कहते हैं फमशू फी मना की बिहा। तो इसमें अल्लाह ताला जमीन में चलने के लिए कह रहे हैं, रिस्क के लिए। तो जो ये चलना है ये ऊपर वाले स्ट्रोल से, जो हमने स्ट्रोल किया था सीरू फिल अर्थ, ये उससे डिफरेंट है क्योंकि ये किसी पर्पस के लिए है, ये है रिस्क के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह जुमा में, जब जुमा आता है तो अल्लाह ताला जुमा के दिन जिक्र की जब बात करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं फसआउ इला जिक्रिल्लाह, कि अल्लाह ताला की जिक्र की तरफ जल्दी आओ। ठीक है। तो ये अब ऊपर वाला जो हमने वॉक किया था इससे ज्यादा इंटेंस है। सिमिलरली अल्लाह ताला ने फिर सूरह आले इमरान में जब कहा वसारिउ इला मगफिरतिम, और इसी का सारियों से अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में भी सारिउ इला मगफिरतिम, साबिकु इला मगफिरतिम कहा। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने कहा रेस करो, हेस्टन, जल्दी करो, कंपीट करो एक दूसरे से। तो ये जो हमने देखा है शुरू से जो वर्ड्स अल्लाह ताला ने यूज किए हैं कि स्ट्रोल जो फर्स्ट सीरू में था, तो ये क्या था कि यहाँ हमारा गोल है जमीन को एंजॉय करना। फिर था वॉक, ठीक है, ये रिस्क के लिए था। फिर जुमा के दिन का जो था दीन, ये मगफिरत इसके लिए था कि जल्दी करो। फिर अल्लाह ताला ने मगफिरत की बात की तो क्या कहा, रेस करो। फाइनली अल्लाह ताला कहते हैं सूरह दारियात में फफिर्रू इलल्लाह, कि अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, रन डेस्परेटली टुवर्ड्स अल्लाह। इन सारे वर्ड्स में हम क्या देखते हैं, जैसा हमारा गोल है वैसी ही हमारी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है। हमारा गोल कैजुअल है तो हमारे स्ट्रोल भी कैजुअल है। जब हमारा गोल अल्टीमेट होता है हमारी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी और हमारा एफर्ट और हमारी कोशिश उतनी ही मैक्सिमम हो जाती है। जैसे फफिर्रू इलल्लाह में अल्लाह ताला ने कहा जल्दी चलना, टहलना, स्ट्रोल करना, ये नहीं काफी है, अल्लाह ताला की तरफ हमें दौड़ लगानी है। तो स्टार्ट ये स्ट्रोल से हुआ, और अल्लाह ताला ने इसको जब अपनी तरफ की कहा कि अल्लाह ताला की तरफ, तो हमें किसी और चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अल्लाह की तरफ फफिर्रू इलल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान में गौर फिक्र करने वाला बनाया, उसको अप्रिशिएट करने वाला बनाया, उसकी ब्यूटी को, और जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारने वाला बनाया। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमालिक। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। देखिए कितने शॉर्ट में और कितनी अच्छी तरह से इतने अल्फाज की वजाहत की, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इंसान जितना सोचे और जितना इसमें गौर व फिक्र करे कुरान की आयत में कम है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन
اللہ ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए, बारकल्लाह फी इल्मिक व सॉलिह अमलिक, और इसी तरह हम लोगों को गौर फिक्र करने वाला बनाए कुरान की हर आयत में और हर अल्फाज में भी, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाह खैर। जी अब हम रहमतुन्निसा आपा को दावत देते कि वो आए और आके अपना बयान पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं फ़ज़ाइल ज़िक्र कुरान की रोशनी में बयान कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की असल क़ुव्वत दिल की क़ुव्वत है। दिल की क़ुव्वत ईमान से हासिल होती है। ईमान सरसब और शादाब ज़िक्र इलाही की बारिश से रहता है। ज़िक्र इलाही यूं तो सांस की तरह हर वक्त ईमानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए कि इंसान हर वक्त शैतान से मसरूफ़ जंग है। लेकिन हालात ज़्यादा सबर आज़मा हो तो ये ज़िक्र भी ज़्यादा मकदार में मतलूब होगा। मोमिन के अंदर अज़्म का सरचश्मा यही है। दुनिया में जो कुछ गुमराही फैली है, इसका सबब सिर्फ इंसान की इस बात को भूल जाना है कि खुदा इसका रब है और वो इसका बंदा है। दुनिया में उसको आजमाइश के लिए भेजा गया है। दुनिया की जिंदगी खत्म होने के बाद उसे अपने रब को हिसाब देना होगा। जो शख्स राह रास्त पर चलना और दूसरों को इसकी दावत देना चाहता है, इसको सख्त एहतमाम करना चाहिए कि ये भूल कहीं खुद इसको लाहक न हो जाए। इसलिए कुरान मजीद में नमाज और जिक्र इलाही को बार बार ताकीद की गई है। फजाइल जिक्र कुरान की रोशनी में अल्लाह बारी ताला का इरशाद है कि और तुम उनमें से ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर इसके बदले में अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भुला दिए, नतीजतन वो अपने आप को भुला बैठा। सूरह हशर की आयत है। और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले इसके बंदे और इसके बंदियां अल्लाह ने अपने इन बंदों और बंदियों के लिए तैयार रखी है खास बख्शिश व अजीम सवाब। अल इराफ, ऐ ईमान वालो, तुमको तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो कोई ऐसा करेगा ऐसे ही लोग आखिरकार घाटे में रहेंगे। मुनाफिकून, मेरे बंदो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सूरह बकरा, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा इसके लिए तंगी का जीना होगा। सूरह तहा, और अपने रब का जिक्र करो, अपने जी में गिड़गिड़ा करो खौफ की कैफियत के साथ। अनफाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट से निकलने की वजह भी तस्बीह थी, जैसा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज क़यामत तक मछली के पेट में पड़ा रहता। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी इल्मिक व सॉलिह अमलिक। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट में जिक्र की फजीलत बताया। अल्लाह ताला हम लोगों की ज़बान हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र से दर रखे अपने मन में तक। चले दूसरा, हम अभी अपनी बहन सबा को दावत देते हैं कि वो आए, सबा मुकादम, और पेश करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ। आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि एक छोटा सा रिमाइंडर है हम सब के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सभी इसको अपने अमल में लाते होंगे। अस्तगफार, अस्तगफार की फजीलत। तो अस्तगफार क्या है? ये अस्तगफार, तो अस्तगफार यानी कि इसका रूट वर्ड है गैन फा रा, यानी कि ढांप देना, गुनाहों को ढांप देना। तो हम इस बात को एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझेंगे कि सुभान अल्लाह, हम जब किसी को अपने घर पे गेस्ट बुलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छे से एहतमाम कर सके, खाना लजीज हो, सब कुछ बेहतरीन हो और हमारा घर भी बहुत खूबसूरत लगे। तो हम घर पे गेस्ट को बुलाते हैं, हम क्लीनिंग करवाते हैं, फिर हमारी नजर जाती है कि हमारा सेंटर टेबल तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्रिकेट हो गया है, उस पे स्क्रैचेस है, उस पे दाग धब्बे हैं।
تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو ہم اس پہ ویلویٹ کا بہترین سا موتیوں جڑا ہوا اور ٹنسلز لگے ہوئے اس پہ بہترین سا ہم ٹیبل کلاتھ بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی ہے استغفار، کہ ہمارا رب العالمین جو ہمارے گناہ ہے، جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتے ہیں اسی طرح سے، مطلب بیوٹیفل کورنگ کر کے. تو اگر ہمارے گناہ کسی کو پتا چلے، اگر ہمارے چہرے پہ داغ کی شکل میں نظر آنے شروع ہو جائے یا ہمارے کسی باڈی کے اعضاء پر شروع ہو جائے دکھنا، تو لوگ تو ہماری طرف دیکھنا بھی نہ پسند کرے، اتنے ہوتے ہیں ہمارے گناہ، اللہ معاف کرے. تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف بھی کر دیتے اور ہمیں موقع بھی فراہم کرتے ہیں. تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے. تو جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ نوح آیہ نمبر ہے 10, 11 and 12. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ آسمان سے وہ خوب بارش برسائے گا. جیسے کہ ہم بہت ساری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر جاندار چیز پانی سے ہے، اور جب پانی برسے گا، جب بارش برسے گی تو کراپس اگے گے، کراپس اگیں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے رزق میں فراوانی ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا. تو ایک انسان، ہم سب کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ ویسے تو ہم دنیا کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں، آخرت کی فکر کم ہی کرتے ہیں. تو ہمیں دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا رہنے کا مقام پرسکون حالات ہو، ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس اولاد ہو، خوشحال زندگی ہو، اور بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہو. تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک اور جگہ پر سورہ ہود آیہ نمبر 90، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا. وَاسْتَغْفِرُوا، یہاں پہ پھر سے آیا، ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے فرما رہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹ جاؤ، اس سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دلائل ہمیں قرآن سے ملتی ہے، رائٹ. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تو بہترین کلام، رائٹ. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، رائٹ. ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن میں دوسری آیت میں ہی آتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں استغفار کی فضیلت، استغفار سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ بہت ساری باتیں، لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں بہت ٹچ کرتا ہے، جو بہت اچھا لگتا ہے، کہ ہمیں اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت کے اپنے دروازے کھول دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جسے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں اور کیا چاہیے، رائٹ. تو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے، کیونکہ ہمیں جنت بھی تو اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگی، رائٹ. تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اس سے انزائٹی دور ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، مال میں برکت، اولاد میں برکت، بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے، صبح شام 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
پھر فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی کہ جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار نہ کیا ہوں. تو چاہے آپ استغفر اللہ کہیں یا سید الاستغفار کہیں، تو استغفار یعنی کہ اللہ سے بخشش طلب کرنا. تو سید الاستغفار کے بارے میں بھی کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. بخاری حدیث نمبر ہے 6306. تو اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر اس استغفار کو لازم کر لیں. اور ہم سید الاستغفار کے ساتھ ہی اپنے ٹاک کو اختتام کرتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی ابو بذنبی فاغفر لی ابو بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے اپنے استغفار کی فضیلت کے بارے میں بتایا. الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے والا بنائے اور دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا بنائے. اور اپنے اور ایک اس کی فضیلت کے بارے میں ایک آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائیں گا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب شخص ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو، لکھانے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یعنی شعور کے ساتھ توبہ استغفار کرنے والا بنا ہے نا. آمین. جزاک اللہ خیر. چلے اب ہم اپنی بہن پروین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا ٹاک بیان کرے. جی پروین. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج کا میرا ٹاپک ہے نرمی کی اہمیت اور فضیلت. آج میری تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہے، چلے گا نا میم؟ بس تو ہو رہا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا کرے. آج میرا ٹاپک ہے نرمی کی اہمیت اور فضیلت. نرمی میں بھلائی ہے. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں نرمی کے فائدوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح نرمی ہر طرح کی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور سختی انسان کو خیر و برکت سے محروم کر دیتی ہے. اور خاص طور پر اگر خاندانی زندگی میں نرمی نہ ہو، ایک گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے لیے باہم نم مزاج نہ ہو تو اس گھر کے اندر کوئی خیر و بھلائی ہو نہیں سکتی. خاندانی زندگی کے علاوہ عام باہمی تعلقات میں معاشرے کے اندر مختلف انسانوں کے ساتھ باہم معاملہ کرتے وقت نم مزاجی سے کام لینا چاہیے. انسان کہیں پر بھی ہو، تعلق کسی سے بھی ہو، اگر اس تعلق کے اندر نرمی ہے تو وہ تعلق خوبصورت ہو جائے گا. اگر تعلق میں نرمی نہ ہو تو تعلق ہی باقی نہیں رہے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نم دل نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور ہو جاتے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نرمی، تحمل اور بردباری جب بھی کسی کام میں ہو تو اس کو مزین کر دیتی ہے. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا. نرمی صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کی مداوا کر سکو
اور تم نہ کرو یعنی اس کی مدد نہ کرو تو تم پھر چاہے مفسر ہو محدث ہو مگر نیک نہیں ہو، تم زاہد ہو عابد ہو نیک نہیں ہو سکتے۔ میری پیاری بہنوں، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ہمدرد بنے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، ہمدرد نہیں بنتے، اس کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہو، پھر چاہے کتنے بھی عبادت گزار ہو۔ اس پر جو قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی کو جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کرو گے۔ الاقرب قل الاقرب، سب سے پہلے ذی قربہ۔ اس میں اکثر ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم دور دراز لوگوں سے تو نیکی کرتے رہتے ہیں مگر ہمارے سگے رشتہ دار ضرورت مند ہماری مدد سے محروم رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ ہمیں تو ہمیشہ رشتہ داروں سے شکایتیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توڑتا ہے اس سے جڑو، جو روکتا ہے اسے دو۔ اگرچہ ہماری نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو سب سے پہلے ہماری نیکی کا حق انہی پر ہے۔ جیسے زمین پر ہل چلانے سے پہلے زمین کو نم کیا جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی نم کرنا چاہیے تاکہ دلوں کے تمام قلبی امراض دور ہو جائیں، جیسے حب الدنیا، حب المال، تکبر، حسد وغیرہ۔ اپنے مزاج کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس چیز کے اندر نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نرمی سے کام لیتے ہو تو آپ لوگوں کے ضمیر کو جگاتے ہو، پھر انہیں احساس ہوگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی۔ نرمی سے آپ کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ سختی ہمارے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے کے لیے اور نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کے لیے لانی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں میری ٹاک ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی پیار سے اور بہت ہی نرمی سے نرمی کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آج ہم لوگ اگر کوئی ایسا ہو ہم میں سے کہ جس میں ابھی تک بھی نرمی نہیں آئی ہے تو اللہ کرے کہ اس ٹاک کو سن کر ہم میں سے بھی اور جو بھی اس کو جب بھی کہیں سنے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو سختی کے جو نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی دلوں میں اور ہم لوگوں کے اہل و عیال، شوہر، اولاد، بھائی بہن اور سسرالی جو رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ سبوں میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں نرمی ڈال دے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے۔ یہ جب سن رہے تھے تو ہم کو ڈاکٹر عفیفہ جن کے بارے میں ہم کل سن رہے تھے اور پہلے بھی بہت بار سن چکے، ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک نرمی کی ہی یہ ہے نا کہ وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے، ان کے بارے میں آپ کبھی سنیے انشاءاللہ، ہاں معلومات لیجئے۔ تو 20 سال سے وہ انگریزوں کے جیل میں ہے اور انہیں جس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے نا وہ کسی مرد کو بھی جیل میں نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے باعزت بری کرے اور ان کو عزت ایمان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس پاکستان میں اپنے فیملی کے پاس پہنچائے، اور ان کی طرح اور بہت سے اپنے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہے وہ کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی جو بھی قید میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ عزت ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائے، کہ ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گا، اور کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بس محفوظ رکھے نا کہ دوسروں پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لوگوں کے حقوق، اپنا حق ملے یا نہ ملے، لوگوں کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوق ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر دلائیں گے نا انشاءاللہ، وہاں تو زیادہ ضرورت ہوگی نا ہم لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت نرمی کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر پروین، الحمدللہ۔ چلے اب جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں
اچھا یہ تو الحمدللہ ٹاک ہو گیا نا سب کا, اور کوئی نہیں تھا نا, اتنے ہی نام تھے ہم لوگ ہمارے پاس. اب ہم فرد ٹیچر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کے نشید کا جو ہے وہ کمپٹیشن شروع کرائے ہے. نشید کے اس میں نام ہے شبانہ, عصمت قاضی, نہیں عصمت, ہاں عصمت قاضی بھی اور عصمت اقبال بھی, اور شہناز اور یاسمین. جی رسول الکریم وصحابہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما ولا مفکر فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹر, ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے آپ لوگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بھی آپ کمپٹیشن میں بھی حصہ لیں, اور اسی طرح آگے دین کی بات پھیلانے میں بھی یہی آپ کا کانفیڈنس کام آئے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے تو ہم شروع کرتے ہیں. ہاں نشید, نعت ہو, نشید ہو, جو بھی وہ بھی آپ بول سکتے ہیں. چلے اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہماری سسٹر شبانہ. شبانہ آپ آؤ اور آپ کی نشید. سامعین خواتین, اسلامی تحیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی آپ بہنوں کے سامنے نعت پیش کرنے جا رہی ہوں. اس میں امتیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پیش فرما ہے. سماعت فرمائیے. جب کہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی, جب کہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی, بھولے بھالے نبی, پیارے پیارے نبی, دونوں عالم کے آنکھوں کے تارے نبی, اپنی نازک لبوں سے پکارے نبی, امتی 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 امتی. جب ستانے لگے کافر و مشرکین, جب ستانے لگے کافر و مشرکین, حق تعالیٰ نے فرمایا اے شاہدین, تم کہو تو کروں ان کو غارت وہیں, تم کہو تو کروں ان کو غارت وہیں, بولے حضرت نہیں یہ نہ ہوگا کبھی, امتی 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 امتی. اس قدر محبت کا خیر البشر, اس قدر محبت کا خیر البشر, رکھے سجدے میں سر کے ماں چشم تر, کہتے تھے اے خدا مالک بحر و بر, کہتے تھے اے خدا مالک بحر و بر, بخش دے میری امت کو التجا ہے میری, بخش دے میری امت کو التجا ہے میری, امتی 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 امتی.
تو لے جائیں گے جس وقت نیکی بدی، تو لے جائیں گے جس وقت نیکی بدی، جب سنیں گے نہ ہرگز کسی کی کوئی، نفس نفس پکاریں گے پیارے نبی، آپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہی، آپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہی، امتی 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 امتی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. ماشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی انہیں ایسا یاد آ گیا کہ جیسے قیامت کا منظر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہی تو دعا کریں نا، میری امت میری امت امتی امتی. تو ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم و اخلاصکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. تو یہی تو نعت اور نشید کا یہی ایک یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہمارے پر کیا ہونا چاہیے کہ ہم کو وہ آگے ہمارے عمل میں بھی اور ہمیں اس کے لیے بھی یاد دلائے نا، آگے کچھ کام کرنے یا جو نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں آئے. تو ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. چلیں آگے ہے، ہم دعوت دیں گے عصمت اقبال. جی عصمت اقبال کو کہ وہ آئے اور نشید سنائے. جی جو بھی ہے آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشید ہے بسم اللہ. جی إلا من تاب وآمن عصمت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میوٹ ہو گئے کیا؟ عصمت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی میم ہاں چلے شروع کیا کریے. آواز ابھی صحیح ہے. جی ابھی شروع کریے. ابھی آئی آواز میم؟ جی 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 آ رہی ہے. وآمن آمنا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مولا 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 مولا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول، دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھول. مجھے ایک جنت کی ہے التجا، مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. مجھے ایک جنت کی ہے التجا، مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. سدا سرکشی تیری کرتا رہا،
मगर याद तौबा तू देता रहा, फरामोश एहसान के बावजूद, खताएं छुपा दी मेरी अवदूद, मेरी अवदूद। खालिक मेरे लौट कर आऊंगा, मैं तेरी तरफ अपने घर आऊंगा, ए खालिक मेरे तेरी तरफ अपने घर आऊंगा। मुझे रब की चाहत है करनी कबूल, दुआ मगफिरत की न जाऊं मैं भूल। वो मेरा जो रब है बड़ा है गफूर, वो रहमान भी और मोहब्बत का नूर। वो मेरा जो रब है बड़ा है गफूर, वो रहमान भी और मोहब्बत का नूर। वो मखलूक पे अपनी बेहद हद करीम, वो बंदों पे रहमान और है रहीम। ऐ मेरे खुदा मैंने रोते हुए रुजू कर लिया तेरी जानिब झुके, निदामत के आंसू है ज़ारो ख़तार, मुझे बख्श दे एक रूहानी क़रार, रूहानी क़रार। आए खालिक मेरे लौट कर आऊंगा, मैं तेरी तरफ अपने घर आऊंगा। खालिक मेरे लौट कर आऊंगा, मैं तेरी तरफ अपने घर आऊंगा। मुझे रब की चाहत है करनी कबूल, दुआ मगफिरत की न जाऊं मैं भूल। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से आपने सुना है, बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हम दावत देंगे यास्मीन को। जी यास्मीन। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा
तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैरन मैम। माशाल्लाह बारकल्लाह फी। बहुत अच्छे से सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना? हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अब मैं दावत दूंगी हमारे सिस्टर इस्मत काजी को। जी इस्मत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से, दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से, करे आँख भी नूरानी, ए जलवाए जानाना। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताज़ी, तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताज़ी, काबा हुआ फिर काबा, पहले था जो बुत खाना। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना,
تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، ہے جلوہ جانانا۔ جزاک اللہ خیر میم۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم و اخلاصکم، بہت اخلاص بہت سرور کے ساتھ اپنے یہ نعت پڑھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے، اور سب لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی چلے، اب ہم دعوت دیں گے اپنی سسٹر شہناز کو کہ وہ آئے اور اپنے نعت یا جو بھی نشید ہے وہ بیان کرے۔ جی شہناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمتي، اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسے تھامنے والا بنائے۔ تو اس سے ہی ریلیٹڈ ہماری آج کی نشید ہے، شروع کرتے ہیں۔ یا الہی یا الہی یا الہی، ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے۔ یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے۔ یا الہی ہم پہ قرآن کی حقیقت کھول دے، اس میں جو رکھے ہے تو نے راز حکمت کھول دے۔ یا الہی ہم پہ قرآن کی حقیقت کھول دے، اس میں جو رکھے ہے تو نے راز حکمت کھول دے، اس میں جو رکھے ہیں تو نے راز حکمت کھول دے۔ یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے۔ یا الہی زندگی بھر ہم نہ ہو اس سے جدا، آخری دم تک یہ ہو فکر و عمل کا رہنما۔ یا الہی زندگی بھر ہم نہ ہو اس سے جدا، آخری دم تک یہ ہو فکر و عمل کا رہنما، آخری دم تک یہ ہو فکر و عمل کا رہنما۔ یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے۔ اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی ہمیں توفیق دے، اس کو سینوں سے لگانے کی ہمیں توفیق دے، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی ہمیں توفیق دے، اس کو سینوں سے لگانے کی ہمیں توفیق دے، اس کو سینوں سے لگانے کی ہمیں توفیق دے۔ یا الہی ابتدا کرتے ہیں تیرے نام سے، آشنا کر دے ہمیں تو لذت اسلام سے۔ یا الہی کر حفاظت تو برے اعمال سے،
हुब्बे शर से हुब्बे मनसब और हुब्बे माल से, या इलाही कर हिफाजत तू बुरे आमाल से, हुब्बे शर से हुब्बे मनसब और हुब्बे माल से, हुब्बे शर से हुब्बे मनसब और हुब्बे माल से, या इलाही इब्तिदा करते हैं तेरे नाम से, आशना कर दे हमें तू लज़्ज़ते इस्लाम से। कब्र में या रब हमारी जब भी पहली रात हो, तेरा कुरआन ए मुबी तब भी हमारे साथ हो। कब्र में या रब जब भी पहली रात हो, तेरा कुरआन ए मुबी तब भी हमारे साथ हो, तेरा कुरआन ए मुबी तब भी हमारे साथ हो, या इलाही इब्तिदा करते हैं तेरे नाम से, आशना कर दे हमें तू लज़्ज़ते इस्लाम से। आखिरत में जब कभी आए कोई मुश्किल मकां, तेरा ये कुरआन बन के आए तेरी रहमत का पयां। आखिरत में जब कभी आए कोई मुश्किल मकाम, तेरा कुरआन बन के आए तेरी रहमत का पयां, तेरा कुरआन बन के आए तेरी रहमत का पयाम, या इलाही इब्तिदा करते हैं तेरे नाम से, आशना कर दे हमें तू लज़्ज़ते इस्लाम से, या इलाही इब्तिदा करते हैं तेरे नाम से, आशना कर दे हमें तू लज़्ज़ते इस्लाम से, या इलाही या इलाही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतम वसीला। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिकुम व अमालिकुम व इखलासिकुम, और बहुत आमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन, क्योंकि बहुत प्यारी दुआ थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के और हमारे अहल व अयाल और हम सब के हक में ये कबूल कर लेना, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चले, जज़ाकल्लाह खैर। अभी और कोई बाकी है? नहीं तो हम एक रिक्वेस्ट आई है तो हम कौसर को बुलाएंगे, उसको ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है। तो और कोई है पार्टिसिपेंट? जी जी, एक मैम और है। रिकॉर्डिंग है और कौन अच्छा है? कौन है? एक हम भी एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहेंगे, अगर सबकी इजाजत है तो। अच्छा पहले कौसर को कर लें दो ज़ेना। हमको कहने दीजिए पहले। अच्छा ठीक है तो ज़ेना, हम भी आपको कंपटीशन में शामिल चले। नहीं जी तो नहीं, बस हम ये इतने सुन के ना एकदम दिल से ये हो रहा है ना कि चलो हाँ नो प्रॉब्लम। नज़म है, और अल्लाह ताला सबको बेहतरीन अजर अता फरमाया। सुभान अल्लाह, एक एक बात दिलों में जो जज्ब हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सोच भी नहीं सकते आप लोग ना कि इतना अच्छा वही ना, लग रहा है। ईमान की ताजगी जरूरी नहीं कि ईमान टॉक से ताज़ा हो, हो जरूरी जाता है। नहीं सुभान है अल्लाह, ना, कुरान से ही हो। एक नशीद और नात भी ईमान को रोशन करती अल्लाह है ताला है कबूल ना। करे सबकी कोशिशों को, और अल्लाह ताला हम सबकी कदम कदम पर मरते दम तक रहनुमाई फरमाया ना, और ये साबित कदम रखे। चले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात। देखिए, हम लोग इंसान है ना, इंसान होने के नाते सब कुछ जानने के बावजूद भी हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं ना, तो बस इस पर शर्मिंदगी के कुछ अल्फाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा ना मुझसे क्यों शर्म आई,
गुनाह करता था छुप छुप कर, न मुझसे क्यों शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ। तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन मैं पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या गफ्फार। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देंगी। मैं खुश में जीता हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देंगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा अब, कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। सवालों की झड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगा, ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता, मगर मैं कान ना धरता। पढ़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनता। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की समझता था। मैं कब्रो मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मैं नादिम हूँ मेरा रब, और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश तेरी रहमत, यही यही एक सहारा है। या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या गफ्फार। रब इग़फिर ली वरहमनी अंत खैरुर राहिमीन। रब इग़फिर ली वरहमनी अंत खैरुर राहिमीन। रब इग़फिर ली वरहमनी अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को जो जानबूझकर किए उसे भी, और जान जान में होते, अल्लाह हम सबको तमाम गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। माशाल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिकुम। तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी चलिए अभी थोड़ा सा बस लास्ट में इंशाल्लाह क्विज रहेगी, तो पहले थोड़ा सा बुलाएंगे कौसर को कि वो भी बोलना चाहती है। जी कौसर, आप आए और अपना जी मैम। नशीद हाथ बनाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम मेरी अस्सलाम। छोटी सी दुआ है, जी वो जी जनशीद के जी। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूं अहले दुनिया के गम का मैं दावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। करूं अहले दुनिया के गम का मैं दावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकती फिरी हूँ मैं मंजिल की खातिर, भटकती फिरी हूँ मैं मंजिल की खातिर। जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे, दुआओं में मेरी
खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगती हूँ कि लाहो गोहर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगती हूँ कि लाहो गोहर दे। मैं दुनिया के महलों की तालिब नहीं हूँ, मैं दुनिया के महलों की तालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नजर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नजर दे। खुशी दे के वापस कब ना लेना कभी तू, खुशी दे के वापस ना लेना कभी तू। ना हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तू समर दे। मैं मालो जर मुझे मालो जर दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। मुझे मालो जर दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा। खुदाया असर दे दुआओं में मेरी, खुदाया असर दे। जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह बारकल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर, आमीन या रब्बल आलमीन। हम चलिए तो सबकी ये दुआओं तो को कबूल फरमाए। कॉम्पिटिशन अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं को कंप्लीट हम हुआ। सब साथ में कर में बहुत प्यारी दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तमाम दुआओं को कबूल फरमाए हम सबकी, जो भी हम लोग यहाँ बैठे कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर और सबके लिए। अब जो घबराओ मत, मैम जिसने रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेट स्टॉप नहीं कर किया दे। है ना, हाँ जरीना, मैम जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना ये कर सकता है ना, गिफ्ट जी जी कैप्चर कर बिल्कुल। सकता है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे या नहीं रहने नहीं नहीं ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि वो फटाफट आंसर आएंगे ना, तो दे इंशाल्लाह। ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहने दे, हाँ हाँ रहने दे, स्टॉप कर दे। रिकॉर्डिंग नहीं ओके रहेगा ठीक, क्विज, रहने ठीक है वैसे ही। इंशाल्लाह। जी दिस अ कॉम्पिटिशन, ओके, नॉट ओनली जनरल। ओके ओके मैम। पहले सबने दुरूद शरीफ पढ़ लें। अभी देखिए आपको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी जैसे हमें टीचर आप लोग चैट पर भी देखें कि कौन आंसर कर रहा है, हम वो जी नाम जी भी लेंगे। और
سب نے آنسر کرے, آپ کو آئے تو فٹافٹ آنسر کرے, لیکن پرومپٹ نہ کرے. جب ہم بولے ایک انسان کو جو وہ صحیح ہے, ہاں, تو پھر وہ صحیح ہے نا, ایک ساتھ آپ سب بولے جو بھی ہے, کیونکہ ہم سب کے نام لکھیں گے. یا تو ہم ایک کو بولیں گے, ایک ساتھ کیسے دیکھے چلے نا, نہیں نا, اچھا ایک کو بولیں ہینڈ گے ریز پھر, کرنے بولو نا, ہینڈ ریز کرنے دو تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے. اچھا ٹھیک ہے, نو پرابلم. چلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. درود شریف پڑھ لیں ہاں سب لوگ, اور مکی مدنی دونوں زندگی میں سے ہوگا. ہاں چلے, سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں سب سے آخر کون آتا ہے؟ جی ہینڈ ریز کریں. آخر جی شاہیہ نے کی تھی شاید پہلا ہاتھ. ہاں جی شایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالآخر ابراہیم علیہ السلام. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمکم تکبیر. و اعمالکم. تکبیر, اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلے نیکسٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام, پیور گلناز کا نام, نام پہلا ہے. پیور گلناز نام, کا یا پہلا کوشچن غور سے سنیں, جو ان کا نام تھا, وہ جو لقب تھا وہ نہیں, دادا کا نام چاہیے مجھے. جی میم جی, ہینڈ ریز کریں, ہم بولیں گے. جی جی, نہیں ہم بولیں گے, پروم نہ کریں, پروم کریں گے -5. ہاں گلناز نے ہینڈ ریز پہلے کریں. ہاتھ کیے, جی ہم دیکھ رہے جی ہیں کس کا جی ہینڈ پہلے گلناز, آ رہا ہے. جی گلناز. عبد المطلب. نہیں عبد المطلب نہیں. جی اور کوئی؟ فہمیدہ محمد کا تھا بعد میں. ہاں فہمیدہ. جی جی دینا آپ ہی دیکھیں, ہاں کوئی کس کا فرسٹ ہے, میں یہاں نہیں دیکھ پائی, میں نام لکھیں. فہمیدہ کا تھا, فہمیدہ محمد. آپ نے جی آپ کو فہمیدہ, لقب نہیں چاہیے, میں نام چاہیے. جی ہاشم. نہیں, میں ہاشم اس پر دادا. نغمہ جی اور پر دادا تھے. جی کوئی اور؟ سویب. نہیں تم قریب ہو. شویب نہیں. ہاں بولو. شیبہ نا. جی ہاں, کون بولا یہ؟ عصمت قاضی. عصمت قاضی, اوکے. تکبیر, اللہ اکبر. جی عصمت صحیح ہے. شہبہ نام تھا ان کا, لقب تو عبد المطلب تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی تکبیر, اللہ اکبر. بہت غور سے سنیں, ابھی ہم ریسنٹ میں آئیں گے تاکہ آپ لوگ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کی طرف صلح حدیبیہ کے وقت کس کو سفیر بنا کے بھیجا؟ چلے ہینڈ ریز کریں. جی شبانہ. ہاں شبانہ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ویری گڈ, ماشاء اللہ, تکبیر, اللہ اکبر. اب سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو, تو ان کی کون سی سہیلی کے ساتھ بھیجا؟ ان کا نام بتائے, وہ سہیلی کا نام. جی رافیہ نے ہینڈ ریز کی پہلے. جی نفیسہ. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ, تکبیر, اللہ اکبر. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے ہرقل کے دربار میں, تو کس کو مدعو کیا ہرقل نے؟ قریش کے قافلے میں سے کس کو مدعو کیا, کس کو بلایا؟ شبانہ کا ہینڈ ریز ہے, مگر اس کو نہیں پوچھو, کوئی اور. سبیہ قاضی. جی سبیہ. ہو گیا نا. ہاں جی سبیہ. مدعو کیا مینس ان کو بلایا. ہاں بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو. یس ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے, اب ذرا ٹف کوشچن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے, تو جب مکہ میں انٹری ہوئے تو کس کے تہ نظر, مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, ان کے انڈر میں, ان کے حفاظت میں, کس کے حلیف میں آئے, انٹر کیے مکہ میں, کس کے نام بتائے؟ کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہے. جی بولے, ہینڈ ریز کرے, بولے. میم میں کہوں؟ ہاں آپ کہے, سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. متام بن عدی. یس ماشاء اللہ, بارک اللہ, تکبیر, اللہ اکبر. جی اچھا, اب بہت ایزی ہے. اسلام کی جو پہلی شہدا عورت, جی صبا نے بھی کی. جی صبا مقدم. جی صبا. جی میم سمیہ. ویری گڈ, تکبیر, اللہ اکبر. جی چلے, ابھی نیکسٹ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تھے تو کون سے نے قبیلے کا نام، صرف قبیلے کا نام، کس قبیلے کے کی طرف وہ دعوت دیے مطلب طائف میں؟ فہمیدہ کا ہینڈ ریز ہے اور رحمت النساء کا. رحمت النساء کو بولے. جی جی رحمت النساء. رحمت النساء کا آواز نہیں آ رہا ہے. ہاں نہیں ہے، ہینڈ ریز کیے تھے مگر. ہاں چلے شبانہ آپ کہے. جی شبانہ. میں بولوں؟ کون میں؟ پروین. جس نے نہیں بولے ہینڈ ریز کریں نا، یہ کوئز ہے بابا، کمپٹیشن ہے، آپ ہینڈ ریز کریں. جی پروین کو ہی بولنے بولے. ٹیچر بولیں گے. ہاں پروین چلے. پروین بولے. قبیلے ثقیف. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم. چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدی آئے ہاں تو ایک ایسا مطلب جس کو پیسہ نہیں دینا تھا لیکن ان کو کیا کرنا تھا، فدیہ کیا تھا، وہ پیسے کی بات نہیں ہے، ایک ایسا فدیہ تھا جو پیسے انوالو نہیں تھے. جی جی زینب بولے کس کو دیں گے؟ ہاں وہی ہم دیکھ رہے جنہوں نے اب تک نہیں سنا ہے انہوں نے شاہیہ کو دیجیے. شاہیہ نے نہیں سنا ہے نا اب تک ایک بھی آنسر. شاہیہ نے فرسٹ ہی سنا ہے. شاہیہ نے فرسٹ سنا ہے. اچھا ہم نے نام کیوں نہیں لکھا؟ آنسر نہیں کیے. ہم نے نہیں دیا میم، ہم نے نہیں دیا. شاہیہ نے آنسر. شاہیہ بتائیے آپ. نغمہ نے نہیں دیا. میم میں نے بولا تھا فرسٹ آنسر. اچھا بولے تھے پھر ہم نام لکھنے بھول گئے آپ کا. نغمہ چلے، نغمہ آپ بتائیے. نغمہ آپ بتائیے. مسلمان کے 10 بچوں کو قرآن پڑھانا تھا. ماشاء اللہ مسلمان کے 10 جس کو بھی علم آتا ہے وہ 10 بچے کو قرآن پڑھا دیں، علم سکھا دے. قرآن نہیں، کیونکہ مشرکین کو قرآن نہیں آتا تھا، علم آتا تھا. ٹھیک ہے نا، علم سکھا دے. ہاں ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم. چلے نیکسٹ ہے اپنا اچھا ہجرت کے وقت، بہت غور سے اس میں، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو یعنی کھانا لے کے اپنے تیبن میں گانٹ مار کے کھانا لے کے جاتے تھے، ان کا نام؟ زینب نے ہینڈ ریز کیا ہے. زینب نے جی زینب. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نہیں نو زینب، میں نے سنے نہیں، آپ نے اپنے کرتے میں یا اپنے تیبن میں گانٹ مار کر کھانا لے پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی میم، حضرت اسما رضی اللہ عنہ میم. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ نے کوشچن نہیں سنے. پہلے وہی بولے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی. ہاں اچھا وہ بیٹی بولے. ہاں جی بتائے تھے. اچھا اوکے ہم سمجھے صرف ابو بکر بولے. جی جی چلے. جی جی اچھا نیکسٹ ہے جنگ احد میں کس کے کون مشرک تھے جنہوں نے پلٹ کر وار کیا، حالانکہ مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کس نے وہ بازی پلٹی؟ فہمیدہ کو پوچھو، باقی سب نے فہمیدہ باقی. جی فہمیدہ محمد. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم و اخلاصکم. جی اچھا وہ کون سا واقعہ تھا جو مشرکین مکہ بار بار معجزہ بول کے مانگ رہے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگ رہے تھے. جی شہناز. جی شہناز محمد. جی جی شہناز. میم شکل قمر. یا ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم. جی صحیح، بالکل صحیح، شکل قمر. جی چلے اور نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ میں اس میں بہت پرومیننٹ ایک انسان کا نام آتا ہے جس نے دارالندوہ کا یہ بھی بنایا تھا، یعنی پارلیمنٹ بنایا تھا عربوں میں، فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ بنایا. جی کس نے؟ جی اچھا باقی لوگ کوئی آنسر کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں؟ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں. جی دیکھیے رحمت کتنے النساء. ماشاء اللہ سے وہ کوئی بھی آنسر رانگ آیا تب بھی چلے گا، کوئی ٹرائی تو کیجیے. ہم بتائیں. ہم کون؟ زینب بتائیں میم. ویٹ پہلے دیکھ لیتے کون کس نے ابھی تک نہیں ہو گیا وہ تو الحمدللہ. جو نہیں ہوا وہ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرے نا، اپنا حصہ لگائے. اگر پھر ہم ہاں ہینڈ ریز نہیں سکیں تو ہم رینڈم کسی کو پوچھ لیں گے تو پھر اس کو آنا چاہیے ہے نا. جی 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 نے ابھی بتایا کسی کو بولے.
मिनहाज, डबल भी करते हैं। नाहिदा, मिनहाज, नाजिया। नाहिदा आप बताए, चले नाहिदा पार्टिसिपेट करें। जी मैम, नहीं याद है मुझे। अच्छा हाँ, वो जरा भी दूर भी थे ना हाँ थोड़ा चलो सा। ओके, चले कोई बात नहीं। नफीसा मिनहाज, नफीसा नफीसा नफीसा, फैमिली। हाँ मैम कुसई से बोला था मैं। क्या? कुसई? हाँ तो आपको आते तो आप हैंड रेस भी नहीं करते हो, कमाल है नहीं? सही है जी क्या नफीसा, गलत है? कंफ्यूज थोड़ा सा हो हाँ रहे थे। जी नफीसा बारकल्लाह चलो फिल्म ओके, सही है, बारकल्लाह कुसई। फीक। हाँ सही बिल्कुल। नाम सही वाला। जी सही नाम है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद में गए तो कितने पहले साथ में कितने थे और कितने फिर वापस हुए? क्या लश्कर की बात कर रही हूँ, मुसलमानों की तादाद, लश्कर की तादाद कितनी थी और कितनी वापस हुई? जी नगमा और शाया ने हैंड रेस की है और शबाना हाँ ने। जी, शबाना बोले, चले। 1000 का लश्कर मदीने से निकला था, 300 मुनाफिकीन रिटर्न हो गए और ओहद के मैदान में 700 सहाबा डटे रहे। जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिकुम व अमालिकुम, वेरी गुड, सही बात है बिल्कुल। 1000 का लश्कर था, 700 गए और 300 अब्दुल्ला बिन उबई के इसमें वापस आ गए, मुनाफिक थे जो। जी चले, अब आगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को महर क्या दिया? थोड़ा टफ है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, महर क्या दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को? नहीं? जी राफिया ने फर्स्ट हैंड रेज की। मैम जी अब राफिया। गेस करें, 20 ऊंट। हाँ माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह मुबारक लकुम फी इल्म। जी 20 ऊंट थे, ठीक है ना। चलिए आगे हैं। जंगे बदर में, अभी यस और नो, सिर्फ यस और नो आपको बोलना है। जंगे बदर में अबू सुफियान लड़ाई में अंदर मौजूद थे, हाँ या ना? जिन्होंने नहीं बोला प्लीज कोशिश कीजिए, जिन्होंने नहीं हाँ, आया प्रॉम्प्ट न करे मैम जी नहीं, बिल्किस मैंने बोला नहीं मैम। अच्छा हाँ, नहीं मौजूद थे, बारकल्लाह फीकुम। जी बिल्किस, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जिनका हो गया वो प्लीज अभी दूसरों को मौका दें। हाँ इंशाल्लाह, अगर नहीं वो बताते फिर आप लोग बताइए। हाँ सही। चले, बैत अक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन मौजूद था? सेकंड बैत अक़बा में कौन मौजूद था? जी कुरैश की तरफ से कोई बताएगा? जी इस्मत ने फर्स्ट हैंड रेज की। हाँ नहीं, मगर पहले दूसरों को भी परवीन, देखो। हाँ अच्छा देखते, अच्छा चले, हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी और कोई नहीं आ रहा है, हम लोग को, लोग ढूंढ रहे बुक में से। यस नो है बस। हाँ कोई भी। जी परवीन को बोले, चले जी परवीन बोले। हजरत हमजा इस्मत ने लेकिन फर्स्ट हैंड रेज की थी ना। हाँ, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला के चाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नहीं नो रॉन्ग। नहीं, बैत अक़बा याद रखो, बैत अक़बा कुरैश की कुरैश की तरफ से। जी एक मिनट, कोई प्रॉम्प्ट न करे। जी परवीन आप नेक्स्ट थे, परवीन आप बोले। हजरत हमजा ही था मेरा भी आंसर। नहीं नो रॉन्ग। जी अबू सलमा शबाना नेक्स्ट थी। नहीं शबाना बोले मखज़ूमी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। नहीं, नो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु हाँ नगमा माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। कंफ्यूज हो गए। अच्छा, बैत अक़बा नाम में कंफ्यूज हो गए। देखिए सीरा अभी तो पढ़ा नहीं तो फिर भूल गए। जी नगमा माशाल्लाह। चले नेक्स्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए तो पहला मुकाम कहाँ था कि वहां पहली मस्जिद भी बनी इस्लाम की? चले मुकाम बताएं, मैंने और इजी कर दिया आपको। बताइए कौसर, आप बताइए। हाँ कौसर ने अभी तक बताया नहीं। जी कौसर। मैम कूबा ना। जी माशाल्लाह, आंसर कॉन्फिडेंटली कहे, हमको हाँ या नहीं बोले को आपकी क्विज है। जी कूबा, जहाँ मस्जिद है कूबा भी बनी। तो मस्जिद कूबा खैर ये आपके नॉलेज के लिए, मस्जिद कूबा फिर क्या हुई? इस्लाम की पहली मस्जिद। हाँ पहली मस्जिद।
جی ماشاءاللہ بارک اللہ. چلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ جب کیے تو اپنے ساتھ کس کو رکھے؟ اپنے بھائی، اپنا بھائی کس کو بنایا؟ میں بولوں جی کون ہے؟ پروین پروین آپ کو دیے تھے موقع. جی سیکنڈ موقع بھی کس کو دیں گے زینا؟ ہم سے دیکھ رہے جو نہیں دیے ان کا دیکھ رہے نا. ابھی ان کے ناہیدہ. جی جی ناہیدہ کو پوچھا. ہاں جی ہاں جی ناہیدہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. نہیں ہم بولے نفیسہ. ہم بولے ہاں نفیسہ. چلے نفیسہ. حضرت علی کو بنایا تھا نا میم. حضرت علی کو. اور آپ یاد رکھنا، آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ وہ ایک بھائی چارہ مکہ میں بھی کیا تھا، اس میں بھی اپنے بھائی کو حضرت علی رکھے، اور مدینہ میں بھی سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی رکھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے موسیٰ کو ہارون بسا بھائی تھا، ویسا میرے لیے موسیٰ کو جیسے ہارون علیہ السلام کی مدد تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی بارک اللہ اچھا فرق 15 ہو گئے ہاں ونر، اور وہ 3 ملا کے بھی 15 یا 16 کچھ ہوئے ہیں. ہاں تو 30 ہو گئے ونر اپنے پاس. ہاں نہیں تو یہ سب ونر نہیں، ابھی اس میں سے چوائس کریں گے. ذرا رکو، سب کو کیسے دیں گے؟ اچھا کہاں کوئی اس میں سے 3 نکالیں گے زینا. تین نکالیں گے ویٹ نا. ہاں چلے آگے ہے. آپ جو جنگ بدر تھی اس کو قرآن نے بھی کہا، کیا لقب دیا اس جنگ کو؟ جی شایا نے پہلے آج پہنچا کہ جی شایا. یوم فرقان. یوم فرقان میم. یس یوم الفرقان. ماشاءاللہ ویری گڈ. بارک اللہ فی علمکم. علیکم. چلے اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے نکلے تو پہاڑ پر کتنے صحابہ کو تیرانداز کو کھڑے کیا؟ جی ہم بولے. جی ہینڈ ریز فٹافٹ کرے نا. ہم بولے. ہم نے اچھا حسنہ آپ بولے. جی حسنہ 50. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی جی نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیجے تو ایک ایسی آیت تھی، آیت کو پڑھنا نہیں ہے لیکن آپ اردو میں بھی بتا سکتے. ایک ایسی آیت تھی جو اہل کتاب کو ہی فرمایا، اہل کتاب کے ہی خطبوں میں فرمایا، خطوط میں فرمایا. جی جی عصمت آپ بولیں. تسلیم نہیں میں نے قرآن کی آیت پوچھی. قرآن کی آیت. اسلم تو سب میں تھا. جی اور کوئی بولے گا؟ کوثر. جی کوثر. ہم کنفیوز ہیں، ہم بھی اسلم تسلیم سمجھے. آیت نہیں وہ آیت تھوڑی ہے. آیت جو قرآن کی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی آیت میم 64. ہاں لیکن اس کا تھوڑا ترجمہ تو بتایا نا کہ آؤ ایک بات کی طرف. جی ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں. تکبیر اللہ اکبر. تکبیر اللہ اکبر. ماشاء اللہ بارک اللہ. چلے ابھی اور 2 باقی رہتے ہیں. ہاں زینب کوشچنس پھر بس کرتے ہیں. چلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کتنے دنوں بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی؟ دن بولے، مہینہ بولے، جو بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. کس نے بولا؟ صبا. جی میم میں نے بولا. جی صبا. بلکیس. صبا ہے کیا؟ بلکیس ہے. جی مطلب الگ الگ رائے ہے نا میم اس کے بارے میں. ایک کہتے ہیں کہ 1 مہینہ، ایک کہتے ہیں کہ 3 دن، ایسا کچھ ہے. نہیں 1 مہینے کا. 1 مہینہ. 1 مہینے کا ہے. ہاں 1 مہینے کا ہی ہے. ود 1 منتھ کی ہے. ٹھیک ہے نا. جی بارک اللہ فی علمکم. علیکم. چلے ابھی لاسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت کس کے ساتھ صلح کی؟ یعنی صلح کے لیے قریش کی طرف سے کون تھا صلح کرتے وقت جب صلح کانٹریکٹ لکھا گیا؟ جی حسنہ. ماشاء اللہ حسنہ. یہ تو آنا چاہیے. جی شبانہ آپ پہ. جی شبانہ. آپشن دیجیے نا. جی میم یہ نام ابھی یاد نہیں آ رہے.
फहमीदा का भी हैंड रेज है, फहमीदा, जी शाहिया, फहमीदा, जी फहमीदा, फहमीदा। मैम ना सुहेल बिन अम्र या अम्र बिन सुहेल जो भी है। हाँ नहीं, अम्र बिन सुहेल नहीं, बराबर बोले, सुहेल बिन अम्र। माशाल्लाह बारकल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी सुहेल बिन अम्र, अब भी गुजरा तो भी तुम लोग के दिमाग में से निकल गया। हाँ, सुहेल बिन अम्रू। हाँ, सुहेल बिन अम्रू, अम्रू नो अमर, अम्रू, ठीक है। अमरू जी जी, तो यहाँ पर जिना खत्म होते हैं कोई इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभी क्या रिजल्ट, अभी रिजल्ट के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए आप लोग, हम लोग फिर तीनों टीचर डिस्कस करके फिर आपको रिजल्ट देते हैं, ओके। जब तक हाँ, आप लोग लेकिन जी रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। और आप लोग स्टॉप कर दे या पॉज कर दे, क्योंकि आप विनर अनाउंस करेंगे तो फिर तभी रखे या बंद कर दे। हाँ वो देखेंगे, पहले हम लोग को डिस्कस तो करने दो तुम। हाँ नहीं, वही पॉज करे कि बंद कर दे, वो पूछ रहे बस। पॉज करो ना शेस। ठीक है, चलो हम लोग को डिस्कस करने दो अभी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले भाई, मबरूक आप लोगों को बहुत बहुत। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी कोशिशों को कामयाब करे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया आपने। अल्लाह ताला आप लोगों की हर कोशिशों को बेहतरीन अजर अता फरमाए और इसी तरह नेकियों में साबित कदम रखे और आगे बढ़ने वालों में शामिल करे, पीछे रहने वालों में, बैठे रहने वालों में कभी भी नहीं रखे। साबिकुन अव्वलून में शामिल करे। जो विन हुए वो उनके नाम ये है, तिलावा में जो विन हुए है उनके नाम ये है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर किसी का नाम नहीं आया तो प्लीज नाराज मत होना, अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है आप सबके लिए। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं हमको आ आवाज रही है नहीं तो आ रही सबको है, आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम। नहीं मैम क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको नहीं आ रही ना वो फिर से कनेक्ट कर ले, फिर से रिकनेक्ट कर ले अपने आप को। तिलावा की जो विनर्स है वो है बिल्किस तकबीर। अल्लाह अकबर कहे आप लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, हुस्ना, अल्लाह अकबर, समीहा काजी तकबीर, अल्लाह अकबर, कौसर, अल्लाहु अकबर, नगमा, अल्लाह अकबर, चले अल्हम्दुलिल्लाह, और राफिया। अल्लाह अकबर। अब आप लोगों का जो टॉक था उसमें है विनर परवीन, अल्लाहु अकबर, सबा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नफीसा तकबीर, अल्लाह अकबर, जैनब तकबीर, रहमतुन्निसा तकबीर, अच्छा राफिया आपको वहाँ मिल गया ना इसमें, या तो फिर शायद हाँ यहाँ आपको कंपटीशन में मिल गया ना, तो यहाँ नहीं होगा आपका ये का, कोई एक ही इसमें रहेंगे ना इंशाल्लाह। चले अल्लाह ताला मुबारक करे। वैसे आपका ये भी अच्छा था, टॉक भी अच्छा था। हाँ चले नेक्स्ट है क्विज में इस्मत काजी तकबीर, शहनाज, यास्मीन तकबीर, शबाना तकबीर, इकबाल तकबीर। चले अब है क्विज में फहमीदा तकबीर, शाहिया तकबीर, नाहिदा तकबीर। और इसमें और भी थे मगर चूंकि आप लोगों को पहले ऑलरेडी मिल चुका है तो इसीलिए ये तीन जिनको नहीं मिला था तो वही पार्टी विनर्स हुए हैं। तो आप सब को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी और खुशियां नसीब फरमाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुआ पढ़िए इख्तिताम की, कौन सी दुआ पढ़ना चाहेंगे? मैम वेल अस, क्योंकि फिर हमने छुट्टियां है ना तो दोबारा मिलने के लिए इंशाल्लाह। जी जरा बस ये ऑफ भी करने दो जी, आप लोगों को हमको कुछ बात करनी है बाद में। रिकॉर्डिंग ऑफ करो। अच्छा हाँ जी कर लेकिन हाँ एक बात और कि आप लोगों को इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद, वेकेशन के बाद इंशाअल्लाह गिफ्ट पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। और हो सकता है जब तक मस्जिद भी खुल जाए है ना, हो सकता है हाँ मस्जिद भी इंशाअल्लाह। तो मैं